میرا بچہ 4th کلاس میں پڑھتا ہے. آپ نے بہت دیر سے شادی کی. جی جی ہاں، وہ دراصل میں جہاں شادی کرنا چاہتا تھا وہاں پر زیادہ تر کرفیو لگا رہا. خیر چھوڑیے، میں بات کر رہا تھا اپنے بچے کی جو آپ کے اسکول میں 4th کلاس میں پڑھتا ہے. لیکن مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو مسلم کے اسپیلنگ تک نہیں آتی. اس لیے آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرا اپنا بچہ بھی اسی اسکول میں 8th کلاس میں پڑھتا ہے اور اسے بھی مسلم کی اسپیلنگ نہیں آتی. آپ بھی کمال کر رہی ہیں. تو آپ پھر 500 روپے کس بات کی فیس لیتی ہیں؟ دیکھیے ایک وہ بڑا مشہور شعر ہے علم پہ، زندگی ہو میری پروانی کی. جی ہاں، زندگی ہو میرے پروانی کی صورت یارب، علم کی شمع سے ہو، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب. میں تو اتنی محبت کرتی ہوں ایجوکیشن سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اگلے مہینے سے فیس 1000 کر دوں. جی آپ شاید میری بات کو سمجھ نہیں رہی ہیں. میں تو وزیر تعلیم کی بات نہیں سمجھتی ہوں، تو آپ تو 4تھی جماعت کے طالب علم کے والد ہیں. میڈم میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ 500 روپے فیس کچھ زیادہ نہیں؟ میرا اسکول جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہے. دیکھیے آئی ایم سوری ٹو سے آپ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں. آپ کے پورے اسکول میں کہیں بھی ایئر کنڈیشن نہیں ہے. آپ سے کس نے کہا؟ جی یہ بات میرے بچے نے مجھ سے کہی. آپ نے 4تھی جماعت کے بچے کی بات مان لی اور پرنسپل جو آپ سے کہہ رہی ہے آپ نے یو ڈونٹ بلیو ہر. آپ میری سمجھ سے باہر ہے. اور جی ہاں، مجھے یاد آیا، فرانس جانے کے لیے آپ نے ٹکٹ کے پیسے بچوں سے منگوائے. جی ہاں، لیٹ می کلیئر یو دیٹ. میں فرانس جا رہی تھی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، صرف بچوں کے لیے کہ میں وہاں سے سیکھ کر آؤں گی، پھر وہی چیز بچوں کو سکھاؤں گی. تو وائی شوڈ آئی پے فرام مائی پاکٹ؟ میرے خیال میں اگلے سوالات کے لیے ہم زحمت دیں سرکاری اسکول کے ٹیچر کو. ہاں جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون سا سبجیکٹ پڑھاتی ہیں؟ دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ میں ذرا انٹرول میں اسکول آتی ہوں تو کچھ سبجیکٹس لینے کے لیے ٹائم بھی نہیں ملتا. اچھا، تو پرنسپل ہونے کی وجہ سے آپ کا کوئی فرض بھی ہے؟ جی ہاں، اس بات سے میں آپ کی ایگری کرتی ہوں، لیکن دیکھیے نا میرے اور بھی فرائض ہیں. میں ایک زوجہ بھی ہوں، میرے بچے ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں، وہ بھی تو میرے فرائض ہیں نا. پر گھریلو زندگی تو پھر آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے نا جی. یس، میرا اسکول بھی پرائیویٹ ہے. میرے خیال میں وین کے ڈرائیور مجھے بڑے بےتاب نظر آ رہے ہیں. ایک تو ڈرائیور صاحب آپ اس طرح مت بیٹھیں. جناب جو کا تو صاحب دیکھیے نا، میری ویگن میں 25 بچے ٹھوسے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ڈرائیور تو اسی طرح بیٹھ سکتا ہے نا. اچھا ذرا آہستہ بات کریں. یہ بتائیں آپ کو میڈم سے شکایت کیا ہے؟ نہیں جی، ویسے مجھے میڈم سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ایک شکایت ہے جناب، اور وہ یہ ہے کہ میری ویگن میں صرف 15 بچوں کی گنجائش ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس میں 25 بچے ٹھوس دو. یہ تو کوئی بات نہ ہوگی. اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، اس میں سارا قصور جو ہے وہ خاندانی منصوبہ بندہ نہیں بندی. ایگزیکٹلی ان کا قصور ہے نا. اتنے بچے ہونا انہیں زبردستی ویگن میں ٹھوسنا پڑے. اوہ مائی گاڈ. دیکھیے آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے. میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں. دیکھیے میرے وہاں 3000 اسٹوڈنٹس ہیں اسکول میں میری. جی ٹھیک ہے، 800 بچے ایسے ہیں جن کی اپنی ٹرانسپورٹ یا اپنی گاڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس ٹوٹل 8 ویگن ہے. اصولاً تو انور صاحب مجھے فی ویگن 100 بچہ ٹھوسنا چاہیے، لیکن نہیں آتے. 25 سے زیادہ ٹھوس ہی ہم نہیں پاتے، تو اسی لیے ایک ویگن 4 چکر لگاتی ہے. اٹس ویری ایکسپینسو. ویسے یہ بالکل ٹھیک کہتی ہے میڈم جی. اصل میں سردیوں میں تو ٹھیک رہتا ہے، گرمیوں میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے جناب. کوئی بچہ ہی نہیں پچھاڑا جاتا، بالکل ایک جیسے ہو جاتے ہیں سارے کے سارے. وہ ماں باپ جو ہے وہ ہم کو وٹے مارتے ہیں کہ بھائی تم غلط بچہ چھوڑ گئے ہو. اس میں ہمارا کیا قصور ہے جناب؟ میں آپ کی بات مانتا ہوں ڈرائیور صاحب بالکل. میڈم آپ سے میں ایک ذاتی سوال. جی اتنا بڑا اسکول ہے، 3-4 ہزار بچے پڑھتے ہیں آپ کے اسکول میں. جی آمدنی کتنی ہو جاتی ہے؟ انور صاحب یقین کیجیے، آپ اتنا لوگ شور مچاتے ہیں، یقین کیجیے 15,000 سے زیادہ کسی مہینے آمدنی نہیں ہوتی. میڈم جی 25,000 تو میں کما کے دیتا ہوں. یہ اسکول کی آمدنی کی بات کر رہے ہیں، ویگن کی آمدنی کی نہیں. کیپ کوائٹ. ویسے جناب جو کتو صاحب میں ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جی میری ویگن میں صرف 15 بچوں کی گنجائش ہے. جیسے میرے بچے ویسے ہی دوسروں کے بچے، اور آج سے میں یہ احتجاج کرتا ہوں کہ میں 25 بچے نہیں ٹھوسوں گا. بس. ڈرائیور صاحب نے بہت اچھی بات کی. میڈم آج کی ہماری بات چیت سے بھی اندازہ یہ ہوا کہ اسکول اور تعلیم کا اب کوئی واسطہ رہا نہیں. جی انور صاحب آئی فلی ایگری وتھ یو. میں بالکل تائید کرتا ہوں اس بات کی. ہاں جی، ہمارا کیا واسطہ تعلیم سے جی.
तो जब सारे ही कह रहे हैं तो आई एम ऑल्सो ऑफ एन ओपिनियन कि आप लोग ठीक कहते हैं। आपका क्या मतलब है, तालीम से स्कूल का कोई वास्ता नहीं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। तो फिर नाज़रीन, झगड़ा किस बात का? खुदा हाफ़िज़।